ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ استغفر اللہ! آپ دیکھیں یہ کتنی ایک ڈیفیکلٹ سٹیٹ ہے کہ قرآن اور اللہ کی آیات کو انسان سنے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھے ہی نہ۔ دیکھیں سب سے پہلے جو آج کے لیسن میں ہم نے آیات جہاں سے سٹارٹ ہوئی، وہ کچھ ایسے لوگوں کی تھی جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ جب اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو ان کی کیفیت جو دل کی ہوئی، تو ایسی حالت بدلی دل کی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں آتی؟ یا ہر قرآن سننے والے کی کیفیت دوسرے سے مختلف کیوں ہوتی ہے؟ اگین یہ اسی بات پہ اس کا انحصار ہے کہ ہم زندگی میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی گناہوں کی زیادتی ہوتی ہے اتنا دلوں پہ ٹھپا لگتا ہے، اتنا ہی پھر وہی بات ہے، کس نیت، کس ارادے، کس تڑپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں اور کس طریقے سے ہم سن رہے ہیں، اور کتنا ہمارا دل ریسیپٹیو ہے۔ تو جتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اتنے دلوں پہ مہر ہوتی ہے، اور اگر کسی ایسی نیت سے آ کے بیٹھے ہیں کہ اسی میں کوئی اعتراض ہی نکالیں گے تو پھر کیسے ہدایت دلوں کو مل سکتی ہے؟ تو گناہ دل کو تاریک کر دیتے ہیں، پھر انسان کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہی قرآن جس نے دلوں کو بدل دیا، جس نے زندگیوں کو بدل دیا، جو ایک انقلاب لے آتا ہے، جو ایک ریولوشن لے آتا ہے، جس کو پڑھنے کے ساتھ کوئی شخص بھی پہلا جیسا نہیں رہ سکتا، اس میں بعض لوگ اسی طرح بدقسمت رہتے ہیں اور ان کو کچھ فرق اس سے نہیں پڑتا کیونکہ قرآن ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ گناہوں کی وجہ سے، دلوں کی تاریکی کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، دل پر اثر نہ کر رہا ہو، دل میں نہ اتر رہا ہو، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، تاکہ وہ جو گناہوں کی تاریکی وہ دلوں سے دور ہو، اور دل جتنے روشن چمکنے والے ہوتے جائیں گے، پھر ہر آیت دل کے اوپر ایک اپنا ہی اثر رکھے گی۔